یہ قاری طیب صاحب کی کتاب اور علماء دیوبند پر گفتگو کی سیریز کا 18واں حصہ ہے۔ یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ علماء دیوبند کے ہاں قرآن و سنت کے سمجھنے میں اور باطنی تزکیہ اور پاکیزگی حاصل کرنے میں ایک خاص سلسلہ سند ہے، ایک تسلسل ہے جو بلا انقطاع محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اور تو اور علماء دیوبند کے ہاں عام علوم اور فنون میں بھی علمی استناد کا خاص لحاظ رکھا جاتا ہے۔ لہذا علماء دیوبند یہ سمجھتے ہیں کہ محض کتاب کے مطالعے سے، ورق گردانی سے علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماہرین اساتذہ اکرام کے سامنے بیٹھا جائے، زانوِ تلمذ طے کیا جائے۔ لہذا ان کے ہاں کتاب اٹھا کر پڑھ لینا، خود مطالعہ کر لینا، تنہا ذاتی مطالعے کی بنیاد پر معلومات اکٹھی کر لینا علم کا ذریعہ اور سبب نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہو، درس و تدریس کا سلسلہ ہو، اور مشائخ اور بزرگوں سے سندن عن سند علم حاصل کیا جا رہا ہو۔ قرآن کریم نے بھی تنہا کتاب بینی یا مطالعہ اوراق کو حصول علم کا سبب نہیں قرار دیا، بلکہ ارشاد فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، لیکن تم لوگ ربانی بنو، اللہ والے بنو، بسبب اس کے کہ تم کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہو، اور بسبب اس کے کہ تم اس کا درس دیتے ہو۔ اور تعلیم و تعلم، درس و تدریس اور محض کتاب بینی اور مطالعے میں بڑا فرق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم و تعلم، درس و تدریس ہی انسان کو اللہ والا بناتے ہیں۔ امام ابن سیرین کا مشہور مقولہ ہے ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ جو علم تم حاصل کرتے ہو یہ دین ہے، لہذا پہلے یہ دیکھ لو کہ تم یہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ یہاں بھی شخصیت کا ذکر کیا، کتاب کا ذکر نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھ لو کہ جس کتاب کو تم پڑھ رہے ہو وہ کس مطبعے سے چھپی ہوئی ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بھی لکھی ہوئی کتاب پیش نہیں کی گئی کہ آپ اس کا مطالعہ کر کے آگے بیان کر دیں، بلکہ آپ کے لیے بھی اسی طرح کے تعلیم و تعلم کے الفاظ ذکر کیے گئے۔ فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، آپ کو خدا نے اس چیز کی تعلیم دی جسے آپ نہیں جانتے تھے، اور اس کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ اور فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پیغمبر تمہیں وہ چیز سکھلاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں جسے تم نہیں جانتے۔ اور پھر پیغمبر نے اپنا خود منصب بھی یہی بیان فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لہذا علماء دیوبند ہوں یا اہل سنت والجماعت ہوں، ان کے ہاں حصول علم کا یہی طریقہ ہے کہ ایسی قابل اعتماد شخصیات کی شاگردی اختیار کی جائے جو صحیح سند کے ساتھ علم حاصل کر چکے ہیں۔ اور علم کے بعد دوسرا اہم ترین مرحلہ اخلاق کی پاکیزگی کا ہے، باطن کی طہارت کا ہے۔ اس کے لیے بھی اہل سنت والجماعت اور علماء دیوبند وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ان کے ہاں سلسلہ سند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنا قرار دیا۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے پیغمبر جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اور پھر حق تعالیٰ نے بھی علم باطن کے لیے وہی الفاظ استعمال کیے، فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو اور اللہ تم کو تعلیم دیتا ہے۔ حضرت خضر کے پاس جو باطنی علم تھا اس کے بارے میں بھی یہی الفاظ ارشاد فرمائے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے ایک خاص طور کا علم سکھلایا تھا۔
اس لیے علماء دیوبند کے ہاں ضروری ہے، چاہے وہ ظاہری علم کا حصول ہو چاہے وہ باطنی علم کا حصول ہو، کہ مشائخ، اولیاء، صلحاء اور اتقیاء کی صحبت اختیار کی جائے۔ یہ کام صرف فتوے سے اور کتاب بینی سے نہیں ہو سکتا۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔